میں کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن اور منور ہو جاتا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے, نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا. کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیرت رسول عربی میں ہے حضرت عائد بن سعید جسری رضی اللہ تعالی عنہ نبی امی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوں. عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیجیے اور برکت کی دعا دے دیجیے. حضور انور شاہ بہروبر آمینہ کے پسر حبیب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, برکت کی دعا دی. تو اسی وقت سے حضرت عائد رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی ہو گیا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے, نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا. کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیرت رسول عربی میں ایک اور چمکدار نورانی روایت لکھی. حضرت ابو سنان عبدی صباحی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مدینے کے تاجور شاہ بہروبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا. کیا برکت ہوئی. ان کی عمر 90 سال ہو گئی مگر ان کا چہرہ پھر بھی بجلی کی طرح چمکا کرتا تھا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے, نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے سنا کہ سیدنا نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسید بن ابی ایاس رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اور سینے پر آقا نے ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ, انہیں کیسی کرامت حاصل ہوئی.
کہ اندھیرے گھر میں داخل ہوتے تو اندھیرا کر روشن ہو جایا کرتا تھا. حضرت عائش کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، دعائیں برکت دی تو ان کا چہرہ ایسا تر و تازہ ہو گیا، ایسا نورانی ہو گیا کہ اس کی نورانیت ہمیشہ قائم ہو گئی. اور ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تو 90 سال کی عمر میں بھی بجلی کی طرح چمکا کرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے کہ جن کے دستے مبارک لگنے سے چہرے، سینے، پیشانیاں، سر روشن ہو جاتے ہیں، چمکدار ہو جاتے ہیں، 90 سال کی عمر میں بھی چمک دمک جاتی نہیں ہے، تو خود ان کی نورانیت کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. دارمی شریف میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رے تیرے مقدس جسم کی تابشیں، ضیائیں، روشنیاں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیرت رسول عربی میں ہے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چراغ کی طرح چمکتی تھی. دربار رسالت کے شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر آقا کی ثنا کرتے تھے. کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ بلج مثل مصباح الدجل المتوقدی، یعنی جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو تاریکی کے روشن چراغ کی مانند چمکتی. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شفا شریف میں ہے جب ہمارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مسکرانا سنت. مسکرانا کیا ہے؟ سنت. مسکرانے کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دانت ظاہر ہو مگر آواز پیدا نہ ہو. اور اس کا اگلا درجہ ہے ضحک، ہنسنا.
آواز پیدا ہو مگر دوسرے تک نہ پہنچے، اس کا انتہائی